السلام علی ابی حنیفہ و احمد رضا و الیاس قادری و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سبحان اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں گلزار زماں، سید سربراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین حضرات، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، رب ذوالجلال کے فضل اور اسی کی توفیق سے آج ہم سب کو ایک مرتبہ پھر بزم صبح بہارہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین، اور رب ذوالجلال شرکاء اجتماع کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین، اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید چھٹے سپارے سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان بے اللہ۔ شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا، لکھا کہ اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ لوگوں کو یہ تشویش ہے، الجھن ہے، وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بشر بھی بنایا ہے اور بے مثل و بے مثال نور بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلہ میں جس وقت ان سے گفتگو کی جائے اور ان سے دلائل طلب کیے جائیں تو وہ بشریت والی آیات کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بشریت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال بشریت ہے، اس کا انکار تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک کفر ہے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اور جو محبوب علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے متعلق جو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اس سلسلہ میں درجنوں دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ خود خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں محبوب علیہ السلام کی نورانیت کو بیان فرما رہا ہے۔ اب اس سلسلہ میں ان پر لازم یہ ہے کہ جب وہ نورانیت کی نفی کرتے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کے نور نہ ہونے پر دلائل پیش کریں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی نہ کسی آیت میں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا کا نورا، وہ نصوص قطعیہ کا جو ہے حوالہ پیش کریں گے، یا تو قرآن مجید فرقان متواترہ کا وہ حوالہ پیش کریں گے، جبکہ نہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرتی دکھائی دیتی ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کوئی ایک ایسا فرمان کا انکار ہو، بلکہ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خود ایک حتمی حیثیت کا حامل ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانیت کا خود بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام عبد الرزاق نے اسے امام معمر سے، اور حضرت امام معمر نے حضرت امام ابن منقدر سے، اور حضرت امام ابن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث شریف کو بیان کیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا، پوچھا کہ ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خبر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا جابر ہوا نور نبی کا، یا جابر خلقہ اللہ تعالی، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھیں محبت کا انداز کیسا ہے، اور یہاں اس سوال سے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا نبوت کے سلسلے میں عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو وہ پھر قیامت تک کا سوال نہ کرتے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کا تعلق علوم غیبیہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر یہاں پر محبوب علیہ السلام کی جانب سے جو شفقت اور محبت کا انداز ہے وہ کس انداز میں ہے کہ ایک یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، غلام ہیں، اور ایک یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام فرمائے کہ تم میرے غلام ہو۔ تو یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اپنی نسبت کی اور فرمایا اے جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد محبوب علیہ السلام نے کئی گرہیں کھول دی اور جو وضاحتیں فرمائی، قیامت تک کی سائنس اور ٹیکنالوجی ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتی تھی جو میرے محبوب علیہ السلام نے ایک بزم میں قیامت تک کے سارے علوم اور فنون کا بیان فرما دیا ہے۔ اب جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو صرف یہاں تک جواب اگر محبوب علیہ السلام ارشاد فرما دیتے کہ اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا تو جواب مکمل تھا، لیکن محبوب علیہ السلام کا دربار یہ وہ عالی شان دربار ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اب سوال ایک ہے، آگے دیکھیں تفصیلات کس انداز میں محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، ثم خلق فیہ کل خیر، پھر اللہ نے اس میں ہر شے کو، ہر خیر کو اللہ نے پیدا کیا، وخلق بعدہ کل شیء، اور پھر اس کے بعد ہر شے کو پیدا کیا۔ اب اس کے بعد محبوب علیہ السلام فرماتے وحین خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب 12,000 سنہ، اے جابر جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور پھر اس میں ہر بھلائی کو اور اس کے بعد ہر شے کی پیدائش کی تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسے مقام قرب میں 12,000 سالہ قیام کروایا، 12,000 سالہ کورس کا اہتمام کروایا گیا، اور پھر اس کے بعد پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ثم جعلہ 4 اقسام، پھر رب ذوالجلال نے مقام قرب میں جب 12,000 سالہ کورس کروا لیا تو اس نور کے 4 حصے کر دیے، فخلق العرش والکرسی من قسم،
فرمایا ایک قسم سے اللہ تعالیٰ نے عرش اور کرسی کو پیدا فرمایا، وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ وَخَزَنَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ قِسْمٍ، اور دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں اور خوازنین کرسی جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا۔ ثم جعلہ ارض، پھر اللہ رب العزت نے اس چوتھے حصے کو جو نور کا چوتھا حصہ تھا، اقام اللہ فی مقام الحب 12,000 سنہ، پھر رب ذوالجلال نے اس نور کے چوتھے حصے کو مقام حب میں 12,000 سالہ کورس کروایا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ثم جعلہ 4 اقسام، پھر رب ذوالجلال نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ فخلق الجنت من قسم، اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک حصے سے جنت کو پیدا فرمایا۔ اب پاک محبوب علیہ السلام اس کی تفصیلات کو آگے بیان فرما رہے ہیں۔ آج لوگ محبوب علیہ السلام کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے اسی ایک جلسے میں قیامت تک کی خبر ارشاد فرما دی۔ اب جس وقت یہ پوچھا جا رہا تھا کہ محبوب اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، سرکار نے یہ تو بیان کر دیا کہ اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے جابر، لیکن آگے اس کی ساری تفصیلات جو اس نور سے آگے فیض بڑھتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، محبوب علیہ السلام اس کی تفصیلات بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اب فرمائیں کہ جس وقت مقام حب میں، مقام قرب کے بعد مقام حب میں رب ذوالجلال نے 12,000 سالہ کورس کروایا، پھر اس نور کے اللہ رب العزت نے 4 حصے کر دیے۔ فخلق القلم من قسم، ایک حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، واللوح من قسم، دوسرے حصے سے اللہ نے لوح کو پیدا فرمایا، والجنت من قسم، اور تیسرے حصے سے اللہ نے جنت کو پیدا فرما دیا۔ فرمایا ثم اقام القسم الرابع فی مقام الخوف 12,000 سنہ، پھر اب مقام حب کے بعد مقام خوف میں رب ذوالجلال نے 12,000 سالہ قیام کروایا، پھر 12,000 سالہ کورس کروایا گیا تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر رب ذوالجلال نے اس نور کے 4 حصے کر دیے۔ والملائکۃ من نوری، فرمایا کہ فرشتوں کو ایک جز سے فرشتوں کو پیدا فرمایا گیا۔ والشمس من جزء، دوسرے حصے سے اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا۔ والقمر والکواکب من جزء، فرمایا کہ تیسرے حصے سے اللہ نے سورج چاند ستاروں کو پیدا فرمایا۔ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الرجاء، پھر اللہ رب العزت نے مقام رجاء میں یہ جو امید کا کورس کروایا گیا، وہاں پر رب ذوالجلال نے 12,000 سالہ قیام محبوب علیہ السلام کے نور کو کروایا تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر رب ذوالجلال نے مقام رجاء میں بھی اس نور کے جو ہے وہ 4 حصے کر دیے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فخلق العقل من جزء، رب ذوالجلال نے ایک حصے سے عقل کو پیدا فرمایا۔ والعلم والحکمت والعصمت والتوفیق من جزء، فرمایا علم، حکمت، عصمت، توفیق کو پھر ایک حصے سے پیدا فرمایا۔ ثم جعلہ، پھر رب ذوالجلال نے اس چوتھے حصے کو جو نور کا چوتھا حصہ تھا اسے مقام حیا میں 12,000 سالہ قیام کروایا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب مقام حیا میں رب ذوالجلال نے 12,000 سالہ قیام کروایا، ثم نظر اللہ عز وجل الیہ النور فترشح النور عرقا فقاطر منہ 100,000 و24,000 و100,000 قطرة من نور فخلق اللہ من کل قطرة روح نبی او روح رسول۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب مقام حیا میں رب ذوالجلال نے میرے نور کو 12,000 سالہ کورس کروا لیا تو رب ذوالجلال نے اس نور کی طرف نظر رحمت سے دیکھا۔ فرمایا جب رب ذوالجلال نے میرے نور کی جانب دیکھا تو کیا ہوا؟ فرمایا میرے نور کو پسینہ آ گیا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے اس پسینے کے جو قطرات تھے اسے بھی شمار کر لیا۔ فرمایا کہ اس نور کے قطرے 1,24,000 تھے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فخلق اللہ من کل قطرة روح نبی او روح رسول، رب ذوالجلال نے ہر ایک قطرے سے کسی نبی کے روح کو پیدا کیا یا کسی رسول کی روح کو پیدا کیا۔ پھر محبوب علیہ السلام عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت و جماعت زندہ باد۔
اب دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں یہ 12ویں کا ذکر کہاں ہے؟ میرے بھائیوں اسی حدیث شریف میں ابھی تک جو میں نے یہ حدیث شریف کا متن جسے حدیث نور سے علماء بیان کرتے رہے ہیں اور امت کا ایک تسلسل ہے، اس میں اب تک مقام حیا تک 5 مرتبہ 12ویں کا ذکر آ گیا ہے۔ پہلے مقام قرب میں 12,000 سالہ تذکرہ کیا، پھر مقام حب میں 12,000 سالہ کورس کا تذکرہ فرمایا محبوب علیہ السلام نے، پھر مقام خوف میں 12,000 سالہ کورس، پھر مقام رجا میں 12,000 سالہ کورس، اور پھر اب مقام حیا میں 12,000 سالہ کورس کا اہتمام فرمایا۔ تو یہ 5 مرتبہ گویا اب تک کی جو متن کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، اس میں 5 مرتبہ 12ویں کا ذکر آ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں 12ویں کا ذکر کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے حدیث نور سے اس کو بیان کیا ہے۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب رب ذوالجلال نے میرے نور کی طرف دیکھا تو میرے نور کو پسینہ آ گیا۔ رب ذوالجلال نے جب دیکھا نور کو پسینہ آیا، اس کے قطرے 1,24,000 تھے، اور رب ذوالجلال نے ہر ایک قطرے سے کسی نبی یا کسی روح کی روح کو پیدا فرمایا۔ ثم تنفست ارواح الانبیاء فخلق اللہ من انفاسهم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الی یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جب انبیاء کی روحوں کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا اور انہوں نے سانس لیا تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ رب ذوالجلال نے انبیاء کی روحوں سے قیامت تک کے اولیاء، شہداء، سعداء، حجاج، نمازیوں اور روزے داروں کی روحوں کو پیدا فرما دیا۔ اب اس کے بعد پاک محبوب علیہ السلام نے اپنے اس پورے فرمان کی سمری بیان کر دی۔ فرمایا فالعرش والکرسی من نوری، فرمایا عرش بھی میرے نور سے ہے، کرسی بھی میرے نور سے ہے۔ والکروبیون من نوری، فرمایا کہ یہ جو خاص فرشتے ہیں کروبیون ہیں، فرمایا یہ بھی میرے نور سے ہیں۔ والروحانیون والملائکۃ من نوری، فرمایا روحانی بھی میرے نور سے ہیں اور فرشتے بھی میرے نور سے ہیں۔ والجنت وما فیہا من النعیم من نوری، فرمایا جنت اور اس کی جتنی نعمتیں ہیں وہ بھی سارے میرے نور سے ہیں۔ اور فرمایا وملائکۃ السماوات السبع من نوری، فرمایا 7 آسمانوں کے جو فرشتے ہیں فرمایا وہ بھی میرے نور سے ہیں۔ فرمایا والعقل والتوفیق من نوری، فرمایا عقل بھی میرے نور سے ہے، توفیق بھی میرے نور سے ہے۔ فرمایا کہ انبیاء اور رسل کی جو ارواح ہیں وہ بھی میرے نور سے ہیں۔ والشہداء والسعداء والصالحون من نتاج نوری، فرمایا قیامت تک کے پرہیزگاروں کی روحیں بھی میرے نور سے ہیں۔ اسی واسطے عشاق کے سالار بریلی کے تاجدار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ رب ذوالجلال نے پاک محبوب علیہ السلام کو وہ اعلیٰ قسم کی نورانیت اور بے مثل و بے مثال نورانیت عطا فرمائی ہے کہ محبوب کی ذات تو ذات رہی، محبوب سے جن کو فیض ملا ہے وہ بھی نور والے بن گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ نور کا سلسلہ اور محبوب علیہ السلام نے ساری سمری بیان کر دی کہ یہ ساری چیزیں میرے نور کے نتیجے میں ہے، تو پھر محبوب علیہ السلام فرماتے اس کے بعد کا بھی ایک سلسلہ سفر ایک جاری رہا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ثم خلق اللہ 12,000 حجاب، فرمایا رب ذوالجلال نے پھر 12,000 حجابات کو پیدا فرمایا۔ 12,000 حجابات، فرمایا فاقام اللہ نوری وهو الجزء الرابع، فرمایا کہ پھر رب ذوالجلال نے میرے نور کے اس چوتھے حصے کو قیام کروایا۔ کہاں؟ فرمایا کہ ہر حجاب میں 1,000 سالہ قیام کروایا۔ فرمایا ہی مقامات العبودیتی والسکینتی والصبری والصدقی والیقینی، فرمایا کہ یہ مقام عبودیت ہے، یہ صبر کے کورسز تھے، یہ صدق کے کورسز تھے، یہ یقین کے کورسز تھے، ان کے مراحل چل رہے تھے اور محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال ان چیزوں کا کورس کروا رہا تھا۔ اس کے بعد فرمایا فغامس اللہ ذالک النور فی کل حجاب 1000 سنہ، فرمایا کہ ان کورسز کے بعد بھی رب ذوالجلال نے میرے نور کو ہر حجاب میں 1,000 سالہ قیام کروایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے فلما اخرج اللہ من الحجب الى الدنیا، فرمایا کہ جب رب ذوالجلال نے ان حجابات میں سے جو 1,000 سالہ قیام کا سلسلہ رہا ہر حجاب میں، فرمایا کہ جب رب ذوالجلال نے ان حجابات میں سے میرے نور کو نکالا اور اسے زمین میں متمکن کیا، فَكَانَ يُضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَالسِّرَاجِ فِي اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، فرمایا کہ جب اللہ نے میرے نور کو زمین پہ متمکن کیا، اس کو زمین پہ مبعوث کیا، تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس نور سے
मशारिक और मगारिब के दरमियान जो कुछ भी है ये सारे रोशन हो गए। सुभान और अल्लाह। किस अंदाज में फरमाया कस्सिराज फिल लैलिल मुज़लिमी, जैसे कि अंधेरी रात हो और उसमें चराग हो। फरमाया इस अंदाज में रब्बुल जलाल ने सारी कायनात को मेरे नूर से रोशन कर दिया। पाक महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते सुम्मा खलक़ल्लाहु आदम मिनल अर्द, फिर रब्बुल जलाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन से पैदा फरमाया। फर्राकिबहु फीही फी जबीनिही, फरमाया कि फिर उनकी पेशानी में रब्बुल जलाल ने मेरे नूर को रख दिया। सुम्मा इंतक़ला मिन्हु इला शीतिन, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत शीत अलैहिस्सलाम की तरफ महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते कि मेरा ये नूर मुंतकिल कर दिया गया। वकाना यंतकिलु मिन ताहिरिन इला तय्यिबिन व मिन तय्यिबिन इला ताहिरिन, फरमाया कि फिर पाक रहमों से पाक असलाब से पाक रहमों की जानिब और पाक रहमों से पाक असलाब की जानिब, तैयब और ताहिर से ये नूर एक दूसरे में मुंतकिल होता रहा। इला अन अवसलहुल्लाहु सुल्बा अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिबी, फरमाया कि फिर ये तैयब और ताहिर असलाब और अरहाम से ये जो नूर का सिलसिला मुंतकिल होने का चलता रहा। फरमाया चलते चलते ये नूर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु के सुल्ब में मुंतकिल हो गया। व मिन्हु इला रहमी उम्मी आमिना बिन्त वहब, और फरमाया फिर उसके बाद रब्बुल जलाल ने इस नूर को सुल्ब अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब से मेरी अम्मी जान हजरत सैयदतुना आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा के रहमे मादर में इस नूर को मुंतकिल किया। फलम्मा अखरजानी इला दुनिया, महबूब फरमाते जब रब्बुल जलाल ने मुझे इस दुनिया की तरफ मबूस किया, भेजा, फजअलनी, तो रब्बुल जलाल ने मुझे बना दिया। अब पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने चार अपने औसाफ का खुद तज़किरा फरमाया, बयान किया। दो औसाफ ऐसे हैं कि जिनमें से एक का ताल्लुक नबूवत के साथ है, एक का ताल्लुक रिसालत के साथ है, और एक वस्फ का ताल्लुक पूरी कायनात के साथ है, और चौथे वस्फ का ताल्लुक जो है वो महबूब अलैहिस्सलाम के खास गुलामों के साथ है। वो किस अंदाज में? फरमाया कि जब रब्बुल जलाल ने मुझे दुनिया में मबूस फरमाया, फजअलनी सय्यिदल मुरसलीन, रब्बुल जलाल ने मुझे सारे रसूलों का सरदार बनाकर भेजा। व खातमन नबिय्यीन, और रब्बुल जलाल ने मुझे तमाम नबियों का आखिर बनाकर भेजा कि मेरे बाद कोई और नबूवत नहीं आएगी। व रहमतल लिल आलमीन, अब दो औसाफ़े मखसूसा के बाद पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने सारे जहान वालों के लिए जो रहमत बनकर आए इसका बयान किया। फरमाया कि मुझे रहमतल लिल आलमीन बनाकर रब्बुल जलाल ने मबूस फरमाया। और चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया व क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जिलीन, रब्बुल जलाल ने मुझे रोशन आज़ा वालों का कायद लीडर बनाकर मबूस फरमाया है कि ये मेरी उम्मत की शान होगी कि कल बरोज़े क़यामत उनके आज़ाए वुज़ू जो है ये चमक रहे होंगे, और फरमाया इन्हें देखकर मैं पहचान लूंगा ये मेरी उम्मत है, ये इस उम्मत मुस्लिमा की शान होगी। अब इसके बाद जब ये सारे जो है वो सिलसिले मराहिल महबूब अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिए, फिर हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहारा बख्शा और आपको तसल्ली दी। आगे बयान किया वहाकज़ा काना बदउ खल्क़ि नबिय्यिका या जाबिर, ऐ जाबिर इस अंदाज में तेरे नबी के नूर की इब्तिदा हुई है। अब सारी हदीस को बयान करके महबूब अलैहिस्सलाम ने एक अपनी जानिब से जो समरी थी उसको भी बयान कर दिया कि सूरज भी मेरे नूर से है, चांद भी मेरे नूर से है, सितारे भी मेरे नूर से हैं। फरमाया कि जन्नत और जन्नत की नेमतें भी मेरे नूर से हैं। फरमाया रूहानियीन भी मेरे नूर से हैं, अंबिया और रसूल की रूहें भी मेरे नूर से हैं। फरमाया क़यामत तक के फरमा बरदारों की रूहें मेरे नूर से हैं। इसी वास्ते खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। अब यहाँ इस आयत मुबारका में अगर हम गौर करें तो इसमें रब्बुल जलाल अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का भी जिक्र फरमा रहा है। अब देखें यहाँ पर मैं जाअकुम आ गए तुम्हारे पास, अब आता वो है जो पहले कहीं मौजूद हो। मैं आपके पास अभी यहाँ महफिल में आया तो आप क्या कहेंगे, मैं यहाँ आया हूँ या बना हूँ? आया हूँ ना, मैं कहीं था तो आया ना। अब जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की बात होती है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम, बेशक आ गए तुम्हारे पास। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं थे तो आए ना।
खुद महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। एक हदीस में इरशाद फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनर रूहि वल जसद, कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। यानी सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले पैदा फरमाया, आपके नूर की तख्लीक की, और फिर इस नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशानी आदम में चमकाया, और फिर उसके बाद तैयब और ताहिर असलाब और अरहाम में मुंतकिल करते करते किनाना में, फिर उनसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उनसे हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर उनके बाद हजरत सैयदतुना आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रहम मादर में इस नूर को चमकाया, और खुद हजरत सैयदुना आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप बयान करती हैं कि मेरे ख्वाब में अबुल बशर हजरत सैयदुना आदम अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम तशरीफ लाए और आकर ये मुझे बिशारत दी, ए आमीना तुझे मुबारक हो, इन्ना की हमलती बिखैरिल खल्क, ए आमीना तू सारी मखलूक से अफजल व आला की माँ बनने वाली है। हजरत आमीना फरमाती हैं कि अंबिया मुझे बिशारतें देते थे कि आमीना तुझे मुबारक हो कि तू रसूलों के सरदार की माँ बनने वाली है, ए आमीना तुझे मुबारक हो कि तू इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली है। और फिर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान के साथ जलवागर हुए, इस शान के साथ आपकी जलवागरी हुई कि आपने पैदा होते ही अपनी वालिदा को मक्कतुल मुकर्रमा से बैठे बिठाए उनके घर से मुल्क शाम के महल्लात दिखा दिए। इतना नूर चमका, इतना नूर चमका कि रिवायात में आता है कि आपकी विलादत बासआदत के वक्त आसमान के सितारे जमीन के करीब आ गए और बुत जहां कहीं थे औंधे मुंह के बल गिर पड़े, और खाना काबा वजद में आकर हजरत आमीना के मकान की तरफ झुक गया, और महबूब अली सलाम की विलादत बासआदत इस शान के साथ हुई। आप इस शान के साथ जलवागर हुए कि आपने पैदा होते ही सजदा किया, और इस सजदे से ये जाहिर भी कर दिया कि आप तैयब और ताहिर पैदा हुए। वो और बच्चे होंगे जो किसी और सूरत में पैदा होते हैं। अल्लाह के महबूब अली सलाम आप पाक और पाक करने वाले और इस शान वाले कि कुदरती तौर पर आपकी आंखों में सुरमा लगा हुआ, नाक बुरीदा खतना शुदा और खुशबुओं में लिपटे हुए, और रब्बे हबली उम्मती की दुआएं मांगते हुए पैदा हुए। इसी वास्ते रब्बे दुल जलाल कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। मैं अपनी गुफ्तगू को इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि उस शाह के सालार बरेली के ताजदार अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला आप बारगाह रिसालत में अपना अकीदा बयान करते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, काफ गे सुहा दहन या अबरू आंखें आइन साद, काफ हा या आइन साद उनका है चेहरा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।